دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں کازز آف وار کے نام پہ یہ ٹاپک انفیکٹ ہم بات کر رہے ہیں 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی اس کے کیا کازز تھے تو اس کے کازز تو بہت سارے تھے. اگر ہم ان کو گروپ کر دیں تو وہ 5 مین ہیڈنگز کے اندر میں آتے ہیں، یعنی پولیٹیکل کازز، ریلیجیس کازز، سوشل کازز، ملٹری کازز اور اکنامک کازز. تو ان کو ایک ایک کر کے ذرا ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے پولیٹیکل کازز. پولیٹیکل کازز میں سب سے پہلے جو ایک ڈاکٹرائن انٹروڈیوس کرایا تھا برٹش نے ایک ڈاکٹرائن انٹروڈیوس کرایا تھا، وہ یہ تھا کہ جس کو کہتے تھے ڈاکٹرائن آف لیبس. اس ڈاکٹرائن آف لیبس کے تحت اصول یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کسی لوکل لیڈر کا کوئی انڈین لوکل جو پرنس ہوگا یا نواب ہوگا، اس کا اگر ہیئر نہ ہو تو اس کا ایریا کمپنی کے ایریا میں شامل ہو جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا کاز بنا. اس کے بعد جو مغل امپائر تھے ان کی آپ کو پتہ ہے 1526 کے بعد انڈیا میں گورنمنٹ تھی. لارڈ ڈہلوزی نے آ کے مغل امپائر کو بہت زیادہ مسٹریٹ کیا. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن بن گئی. اور پھر سول سروسز کے اندر انڈینز کو بہت حد تک بہت زیادہ اگنور کیا گیا تھا. زیادہ تر جو اچھے جابس تھے وہ برٹش کو ملتے تھے، لوکل انڈینز کو کوئی اچھی جاب نہیں آفر نہیں کی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ انڈیا کی اپنی ایک کلچر پہلے سے موجود تھی، اس کے اندر ان کے اپنے آفیشیل لینگویج موجود تھا. تو جب پرشین کو انگلش سے ریپلیس کیا گیا تو اس سے لوکل انڈینز کے اندر بہت زیادہ ریسینٹمنٹ پیدا ہو گئی، کیونکہ بہت سارے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ جو پرشین میں ایجوکیٹڈ تھے، جسٹ انگلش انٹروڈیوس ہونے کی وجہ سے وہ ان ایجوکیٹڈ بن گئے. دوسرے ریلیجیس کازز اس کے اندر، تو سب سے پہلے جو ریلیجیس کاز بنی وہ جو امیجیٹ کاز بھی بنی تھی اس وار آف انڈیپینڈنس کی، وہ ایک اسپیشل رائفل کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا. اور اس رائفل کے جو کارتوس ہوتی تھی اس کے اوپر ایک کور ہوتا تھا، اور فائر کرنے سے پہلے اس کور کو منہ میں لے کے چبا کے پھر کارتوس لگا کے فائر کیا جاتا تھا. اور اس کارتوس کے اوپر گریز لگا ہوتا تھا، اور وہ گریز بنا ہوتا تھا سور اور گائے کے چربی کا. اب سور کو منہ میں لینا، سور کے گوشت کو منہ میں لینا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور گائے کے گوشت کو منہ میں لینا ہندوؤں کے لیے حرام ہے. تو یہ دو بڑی کمیونٹیز انڈیا کے اندر، مسلمز اور ہندوز، ان دونوں کے لیے اس کارتوس کا، اس رائفل کا یوز حرام تھا. تو یہ سب سے بڑی اور امیجیٹ ریزن بھی بنی. اس کے علاوہ ملٹیپل ریزنز تھے. فار ایگزامپل جیل کے اندر ایک ہی دیگچی سے کھانا دیا جاتا تھا، جہاں برہمن بھی رہتے تھے اور شودر بھی رہتے تھے، جو کہ ہندو کسٹم کے اگینسٹ میں تھا. اور پھر اسلام، ہندوازم اور سکھزم، یہ تینوں مین ریلیجنز جو انڈیا کے سب سے بڑے لوکل ریلیجنز تھے، اسلام، ہندوازم، سکھزم. ابھی 4 مین ریلیجنز ہیں نا، اسلام، ہندوازم، سکھزم اور کرسچینٹی. تو ان میں سے جو 3 ریلیجنز، اسلام، ہندوازم اور سکھزم، یہ انڈر تھریٹ تھے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی یا سرکار کی کے ماتحت کرسچنز اپنی ریلیجنز کو پروپیگیٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے باقی 3 جو ریلیجنز تھے وہ انڈر تھریٹ تھے. پھر مشنری سکولز تھرو آؤٹ اسٹیبلش کیے گئے تھے، جو کہ کرسچن طریقے سے چلتے تھے، اور گورنمنٹ کو ان کی سرپرستی ہوتی تھی. پھر سوشل کازز میں انڈینز کو انفیریئر ریس کی طرح ٹریٹ کیا گیا. انڈینز جو وہاں کے لوکلز تھے ان کو بہت حد تک ذلیل کر دیا گیا تھا. یہ کمپنی رول کے دوران کی ہم بات کر رہے. اور پھر برٹش اور انڈینز کو سوشلی ایکول نہیں تھے، ایکویلٹی موجود نہیں تھی. برٹش کو ہائر کلاس اور انڈینز کو لوور کلاس ٹریٹ کیا جاتا تھا.
اور پھر برٹش کنسیڈر یہ کر رہے تھے کہ وہ سپیریئر ہیں اور انڈینز جو ہے نا انفیریئر ہیں، تو اب ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ انڈینز کو سمجھائے، ان کو سیولائز کرے۔ ٹھیک ہے، برٹش زیادہ ایجوکیٹڈ زیادہ تھے، یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ انڈینز کو انفیریئر ٹریٹ کرے۔ ان کو ایجوکیٹ کرنا الگ ہے، ان کو ریڈیکول کرنا الگ ہے۔ سو وہ برٹش جو ہے نا انڈینز کو ریڈیکول کر رہے تھے۔ ایجوکیٹ کرنے کے حد تک تو بات صحیح ہے، ریڈیکول کرنے کے حد تک بات صحیح کبھی نہیں بنتی ہے۔ یعنی انڈینز کی وہ تضحیک کر رہے تھے، تضحیک نہ کرتے تو شاید یہ وار بھی نہ ہوتا۔ اور انڈیا کی اپنی ایک ویل اسٹیبلش کلچر جو کہ بہت پرانی کلچر موجود ہے۔ وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ کب سے انڈین کلچر کا آغاز بنتا ہے، لیکن یہ تقریباً 2 سے 3 ہزار سال پرانی کلچر انڈیا کی موجود ہے۔ سو اس کلچر کی موجودگی میں ایک دوسری کلچر کو وہاں لا کے اس کلچر کو انٹروڈیوس کرانا، اور یعنی برٹش کلچر کو لایا گیا اور انڈین کلچر کو اریز کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس سے بھی لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی ریسنٹمنٹ کریٹ ہو گئی۔ اب اکنامک کازز کسی بھی وار یا کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ کے لیے روح رواں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے اہم جو کاز ہوتا ہے وہ اکنامک کاز ہی ہوتا ہے۔ کمپنی نے لوکل لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ہائی ٹیکسز لگا دیے، ٹیکسز بہت زیادہ ہائی رکھے گئے تھے، اور پھر لوکل جو دیکان تھے اور زمیندار تھے وہ اتنی زیادہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی ٹیکس ان کے بس سے باہر ہو چکی تھی۔ اور برٹش انڈیا کے ویلتھ سے ہی اپنا پروفٹ بناتے تھے، انڈیا سے را مٹیریل لے جاتے تھے یو کے یا لندن، وہاں پہ جو ہے نا فنش گڈ بنا کے واپس انڈیا لاتے تھے، یعنی انڈیا کی ریسورسز سے برٹش امیر ہوتے جا رہے تھے اور انڈینز غریب ہوتے جا رہے تھے۔ اور ٹیکسز جو ہے نا بہت ہائی رکھا تھا، یہ بات پہلے بھی ہم نے بتایا ہے۔ اب ملٹری ریزنز جو امیجیٹ کاز بن گئے تھے، ان میں انڈیا کے زیادہ تر سولجرز کو، جو زیادہ تر انڈین سولجرز تھے، ان کو لو پیڈ رکھا گیا تھا، یعنی سپوائز جو ہوتے تھے، جو سپاہی ہوتے تھے، وہ انڈینز ہوتے تھے جن کو بہت کم سیلری دی جاتی تھی۔ ایون سیم رینک کے اندر بھی اگر کوئی انڈین اور ایک برٹش ہو تو ان کی سیلری میں فرق ہوتا تھا، انڈین کو لو پے کیا جاتا تھا، برٹش کو ہائی پے کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ڈفرینس تھی، یہ ایک طرح سے انڈینز کی تضحیک کی طرح ہوتی تھی۔ اور آفیسرز جو تھے وہ برٹش ہی ہوتے تھے، لوور کلاس صرف انڈین کو رکھا گیا تھا۔ اور ایک افواہ پھیل رہی تھی، شاید اس میں کوئی سچائی بھی ہو، لیکن یہ بات مکمل یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بہت حد تک مان لیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو مسلم اور سکھ سولجرز تھے ان کو زبردستی کنورٹ کرا کے کرسچن بنایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن بنی ملٹری کے اندر ریسنٹمنٹ کریٹ کرنے کے لیے۔ تھینک یو فار جوائننگ، امید ہے دوستو آپ کو کلپ پسند آ گئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ونس اگین تھینکس فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔